ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنقبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ حضرات محترم، جس طرح کی کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس صورت کے اندر مختلف قوموں کا ذکر کیا اور وہ مختلف گناہوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، لیکن سب قوموں کے اندر ایک قدر مشترک تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیتے تھے، اور یہ ہمیشہ سے رہا، ہمیشہ تک رہے گا۔ بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو اپنے مالک اور خالق کو کبھی پہچانتے ہی نہیں، اور نہ ہی اس کی قدر جانتے ہیں، نہ قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنی ذات کے متعلق اتنے دلائل دیے ہیں، اگر کسی شخص کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو ان دلائل کے بعد وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کبھی کسی اور کو نہ پکارے۔ لیکن بعض لوگوں کے پاس دنیا کی ساری دانائیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن نہیں عقل آتی تو یہ نہیں آتی کہ ہم نے رب کو واحد ماننا ہے، بلکہ وہ ہر ڈھیری پہ، ہر سورج درخت پہ وہ اپنے عقیدے کو وابستہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف اللہ کی ذات ساری قوتوں قدرتوں والی، ایک طرف ایک انسان درخت کو پوج رہا ہے، یا کسی قبر والے فوت ہوئے انسان کو پوج رہا ہے، یا کسی بت کو، مورتی کو پوج رہا ہے، کوئی بندروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سانپ کو اپنا دیوتا سمجھ رہا ہے۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے متعلق بڑی عجیب مثال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو پکڑتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا الہ، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی اس کیڑے کو کہتے ہیں جو جالا بنتی ہے، اس کا گھر وہ جالا ہی ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی جاندار جانور دیکھ لیں، وہ جو گھر بناتے ہیں نا، اس میں ایسی حفاظت کا سامان ہوتا ہے، بارش سے، سردی سے، دھوپ سے، ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن مکڑی کا گھر ایسا ہے، نہ اس سے سردی سے بچاؤ ہو سکتا ہے، نہ دشمن سے بچاؤ ہو سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، پھونک مارے تو وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہا اس کی مثال کمثل العنکبوت، وہ مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، بظاہر تو وہ اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ، اور مکڑی کا گھر بناوٹ کے اعتبار سے سب سے کمزور ہوتا ہے، یعنی اس میں گھر کے اندر کوئی قوت طاقت نہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والا جو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتخذت بیتا وان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، اللہ کہتے اگر تم جان لو نا کہ تمہاری حیثیت اس سے بھی کم ہے،
تو پھر تم ایسا نہ کرو. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کون کس کس کو پکار رہا ہے. اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. بے شک بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، یہ تو ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ نے اس کو بھی شرک کہا ہے. کہا ما نعبدہم، کفار مشرکین مکہ نے بھی یہ کہا تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ ہر بات کو اپنی مرضی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یعلم، بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں، ما یدعون من دونہ من شیء، جو کچھ بھی کسی بھی چیز کو پکارتا ہے اس کو اپنا الہ سمجھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے حاجتیں مانگتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے لیکن حکمت والا ہے. ہر غالب آدمی دوسرے کو مغلوب کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتے ہیں، یہ ان کی حکمت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یہ مثالیں جو میں بیان کر رہا ہوں نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان باتوں کو سننے کے باوجود عقل نہیں کرتے مگر وہ جنہیں علم ہے. علم سے مراد جو اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ مدرسے میں ہی 7 سال پڑھا ہو. ہر وہ شخص علم والا ہے جو حلال اور حرام کو جانتا ہے، جو اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے، جو اپنے مالک و خالق کو پہچانتا ہے، وہ جاننے والا ہے. اور جس نے اپنے مالک کو ہی نہیں پہچانا، ایسے تو جانور کو کوئی نہیں رکھتا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اسے کھلاتے پلاتے ابھی تک اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. لوگ اس جانور کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیتے ہیں کہ مجھے ایسے جانور کی ضرورت نہیں ہے جس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. اور دیکھیں انسان ہونے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے پھر بھی انہیں موقع دے رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا، یہ ساری مثالیں بیان کرنے کے باوجود نہیں عقل کرتے إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر وہ جو علم والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یہ نشانی ہے ایمانداروں کے لیے. جس نے ماننا ہی نہیں اسے کیا بندہ کہہ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی پرے کے اندر ایک چودھری کا بیٹا تھا تو وہ اپنی بات میں جھوٹا پایا گیا. پاس اس کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بابا جی کی کرا؟ کہنے لگے ماننی نہ کی کر لین کی طرح. تو جب کوئی انسان مانے ہی نہ تو اس کا کیا علاج ہے؟ پھر اس کی اپنی بدنصیبی اور بدبختی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کے باوجود اپنے رب کو نہیں پہچان رہا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے علاوہ کسی کی عبادت کی توفیق نہ دے، صرف اپنی عبادت کی توفیق دے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج 20واں پارہ ختم ہوا. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو کل 21واں پارہ کا آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.